نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما وصدق رسول الله الكريم الامين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن فہمی کے کورس لیکچر نمبر 15 میں تو حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ حسب معمول ہم اپنے سبق کا آغاز تجوید کے سبق سے کریں گے۔ تجوید کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں مخارج کا بیان۔ ہم نے شروع کر رکھا ہے مخارج کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ مخارج پڑھے تھے۔ آج ہم مخرج نمبر 14 پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے مخرج نمبر 13 تک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مخرج نمبر 14 ہے زا، سین اور صاد کا مخرج۔ زا، سین اور صاد کا مخرج، ان تینوں حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے کناروں سے لگتی ہے۔ زبان کی جو نوک ہے، زبان کا جو سرا ہے، نیچے والے دانتوں کے کناروں سے لگتی ہے۔ تھوڑا سا ساتھ اوپر والے کنارے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو تھوڑا زا اور سین کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ زا، سین، ان دونوں میں صفیریہ صفت بھی ہے، صاد میں بھی۔ تو صاد کو پڑھتے وقت تھوڑا مفخم پڑھتے ہیں، زا اور سین کو فلیٹ پڑھا جاتا ہے، صاد کو مفخم پڑھا جاتا ہے۔ تو ہوگا زا، سین، صاد۔ یہ ہے مخرج نمبر 14۔ زا جیسے را کے آگے ہے نا زا، وہ زا، سین۔ جب سین کو صحیح طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ اس میں صفیریہ صفت ہے، سی ٹی کی آواز آتی ہے۔ سین اور صاد، صاد، زا، سین، صاد، اس طرح پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ زا، سین، صاد۔ زا، زا، سین، زا، سین، صاد، صاد، صاد۔ صاد۔ ابھی جیسے ہم پہلے بھی دیکھا ہے کہ سین یا نون، یا ساکن اس سے پہلے زیر اور آگے نون ساکن ہے تو ہے نا، تو اس لیے اس پر مد بھی کی جاتی ہے۔ سین، سین، صاد، 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 ضاد، صاد، 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 دال ساکن قلقلہ۔ زا، اگر زا سے رام سے ادا کریں نا تو پھر وہ زال ہو جاتا ہے۔ زا، زا، سین، تین، 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 صاد مفخم۔ جہاں سے سین ادا ہوتا ہے وہاں سے ہی صاد ادا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سین کو فلیٹ پڑھا جاتا ہے، صاد کو مفخم یعنی منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے۔ زا، زا، سین، تین، صاد، 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 سین، صاد، صاد۔ جہاں سے سین وہاں سے، بس یہ ہے کہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، مفخم پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا۔ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، سواد، سین کو سواد نہیں کرنا، صاد، صاد صرف مفخم۔ صاد، زبر سا، صاد زبر صا، سا، صا، تا، صا، یہ فرق ہے۔ تا، صا، تا، صا، زا، 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 تا، تا،
تا طا 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 میری آواز ادھر آ رہی صا صاد صا صاد طا صاد صاد صا زا سا صا زا سا زو طا صاد سے صا. سو اچھا جی سو اس کے جو اگلا طاہر بھائی آپ کی نا آواز میں آواز کچھ کٹ یا گئی ڈیلے ہے یا کچھ مسئلہ ہے. اچھا کچھ مسئلہ میں دوسری آئی ڈی سے ایک منٹ میں دوسرے فون سے صاد سین اچھا جی آئی ہوپ کہ اب بہتر ہوگی آواز. جی اچھا جی زا 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 کیا گیا آتا ہے نا زا تو زا اس طرح تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں سپیڈیا صفت بھی ہوتی ہے زا 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 اس کے بعد اگلا کلمہ ہے سین ایسے آواز ہے سین تین زا سین صاد صاد جہاں سے سین اور زا ادا کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے کناروں سے لگے تھوڑے ساتھ اوپر والے دانت بھی شامل ہو سکتے ہیں نیچے والے دانتوں کے کناروں سے لگے زا سین صاد ادا ہوتے ہیں. فرق یہ ہے جہاں سے آپ زا اور سین کو ادا کر رہے ہیں وہاں سے ہی آپ نے صاد کو بھی ادا کرنا ہے لیکن صاد کی ادائیگی کے وقت منہ بھر کے پڑھیں گے مفخم کر کے پڑھیں گے اور ہونٹوں کو گول کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر واو سی بن جاتی ہے. زا سین صاد جیسے ابھی اگر آواز صرف زبر کے ساتھ زا سا صا زا سا صا فرق کا پتہ چل رہا ہے نا آواز کا صاف فرق نظر آتا ہے. جی پڑھیے ذرا زا 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 سا 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 صا صاد صا صا صاد زبر صا صا زا 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 سین تین صاد صاد ویری گڈ. مخرج نمبر 14 تھا. مخرج نمبر 15 ہے جو سامنے اوپر والے سامنے کے دانت ہے نا وہ نیچے والے ہونٹوں کے درمیان سے ملتے ہیں. جو ہونٹوں کا تر حصہ ہے نا جہاں سے ہونٹ گیلے شروع ہوتے ہیں وہاں پہ اگر وہاں پہ جا کے وہ ملتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے اور وہاں سے بھی تھوڑا سا پیچھے جہاں سے شروع ہوتا ہے نا اس سے تھوڑا پیچھے درمیان میں ان کو شکم بولتے ہیں پیٹ درمیانی حصہ نیچے والے ہونٹوں کا فا. آپ بہت پیاری ادائیگی ہے. اگر فا کی ادائیگی میں نا مجھے بہت مزہ آتا ہے سننے کا باسی صاحب کی نا کچھ ویڈیوز ہیں تو وہ فا کی ادائیگی ایسے کرتے ہیں نا مزہ آ جاتا ہے سننے. تو عموماً چونکہ ہم فا کی ادائیگی ٹھیک ہی کرتے ہیں تو اس پہ کوئی زیادہ ہمیں وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں لیکن آپ کو بس یہ ذہن میں رہے کہ نیچے والے ہونٹ کا شکم جب اوپر والے دانتوں سے شکم یعنی درمیانی حصہ فا. اس کے بعد اگلا مخرج ہے جی بالکل مخرج نمبر 16 ہے. اس کے بعد وہ ہے با میم اور واو کا مخرج. یہ جو تینوں حروف ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں با بھی میم بھی اور واو بھی. با ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا ہوتا ہے. ہونٹوں کے تر حصے ملیں تو با ادا ہوتا ہے. کوشش یہی کریں کہ جب با کو ادا کرتے ہیں نا تو ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا ہو با با. اور میم ہونٹوں کے خشک حصوں سے ادا ہوتا ہے اور واو ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے. با ہونٹوں کے تر حصوں سے. اب اگر آپ خود ہی تھوڑا پڑھیں اور خیال کریں آپ پہلے با کہاں سے ادا کرتے ہیں اور ابھی ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا کرنے کی کوشش کریں. با 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 ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا کرنے کی کوشش کریں کہ دونوں ہونٹوں کے جو تر حصے ہیں نا وہ ملیں. جو خشک حصہ ہے نا بالکل جو سامنے نظر آتا ہے وہ نہیں تھوڑا سا پیچھے تر حصہ ملے. با
با دا با با میم ادا ہوتا ہے ہونٹوں کے خشک حصے کے ملنے سے، جو ہونٹوں کے خشک حصے ہیں میم، میم اور آرام سے آہستہ سے ملتے ہیں میم، میم اور واو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کے گول کر کے، ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے واو۔ واو سمجھ آ رہی ہے فرق کی؟ با تر حصے سے، میم خشک حصے سے، اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے۔ اب دیکھیں جب اب ذرا آپ دیکھیے کہ ورڈ تھا نا، آپ نے پڑھا تھا ام بھی، آپ نے میم کو پڑھنا ہے نا جب، تو ہونٹوں کے خشک حصوں سے، اور با کو پڑھنا ہے ہونٹوں کے تر حصے سے، اور میم کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو بالکل آرام سے ملاتے ہیں، پھر با کو ہونٹوں کے تر حصوں کے ملانے سے۔ ابھی پھر وہ ورڈ کو اگر آپ سنیں پڑھتے ہیں نا تو پھر خوبصورت بھی لگتا ہے، اور جو سنتے ہیں نا، جو مطلب صحیح جو بڑے قراء ہیں وہ سنتے ہیں تو ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اس بندے نے جب میم کو ادا کیا تھا تو ہونٹوں کے تر حصوں سے کیا یا خشک حصوں سے کیا، اور با کی ادائیگی تر حصے سے ہوئی کہ نہیں، تو پھر فرق بھی صاف نظر آتا ہے۔ بھی اور میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو بالکل آرام سے آہستہ سے ملاتے ہیں بھی بھی، اور واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے واو۔ واو اس کے بعد ہے مخرج نمبر 17، جو آخری مخرج ہے ہمارا، وہ ہے نون غنہ کا مخرج۔ اس کا مخرج لکھا ہوتا ہے خشوم، یعنی ناک کے بھانسے سے، وہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، یہ ہے غنہ کا مخرج، غنہ کا مخرج ہے۔ ان اللہ عما یتساءلون۔ اچھا کتنے حروف ہیں جن پر غنہ کیا جاتا ہے؟ 2 ہے نا، ہم نے پڑھے ہیں، کون کون سے ہیں؟ نون مشدد اور میم مشدد۔ نون مشدد اور میم مشدد کتنے حروف پر غنہ کیا جاتا ہے؟ 2 کون کون سے ہیں؟ نون مشدد اور میم مشدد، ان پر غنہ کیا ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا اخفا، یا کچھ لوگ اخفا کو بھی اخفا مع الغنہ کہتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ادغام ہے، ادغام کو بھی جس میں ادغام ناقص ہے اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ تو میں کیا کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ نا کنفیوز نہ ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ اخفا کچھ اور ہے، اس میں ہم نے نون کو چھپانا ہے، تو چونکہ اس میں بھی نون کو چھپاتے ہیں، نون ادا ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بھی غنہ کہتے ہیں، ادغام میں بھی۔ تو میں کیا کوشش کرتا ہوں کہ وہ الفاظ نا ڈیفرنٹ ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ڈیفرنٹ الفاظ ہیں۔ اخفا ایک بالکل ڈیفرنٹ لفظ ہے، آپ کے ذہن میں پتہ ہے جب ہم اخفا بولیں گے تو کیا ہوگا۔ ادغام کے قاعدے میں ادغام ناقص ہے یا مکمل ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ الفاظ آسان بھی رہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ یہ کوئی بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، آپ کو زبانی یاد رکھنے کے لیے آسانی بھی ہو اور الفاظ ملتے جلتے بھی ہو نا۔ اور غنہ کے لیے ایک بالکل الگ سے، تاکہ آپ اس کے ساتھ اخفا کے ساتھ اس کو مکس نہ کریں، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں نا ان الفاظ میں بتاؤں۔ ابھی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کوئی اخفا کو غنہ کہے اور آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ اخفا کو غنہ کہتے ہیں، یا ادغام میں جب نون کی آواز باقی رہتی ہے تو اس کو بھی لوگ غنہ کہتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، میں نے جان بوجھ کے وہ الفاظ نہیں بولے۔ اچھا جی، تو آخری مخرج نمبر 17 ہے، وہ ناک کا بانسا بھی اس کو کہتے ہیں، خیشوم بھی کہتے ہیں، اور آپ کے لیے کہ وہ ناک کی وہ جو نرم ہڈی ہے جہاں پہ ہم کبھی وضو کرتے ہوئے پانی چلا جاتا ہے تو وہ ہوتا ٹائپ نہیں لگتا وہاں تک، تو وہاں سے یہ وہ نون کا مخرج ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد کو جب غنہ ادا کرتے ہیں تو ناک میں تھرتھراہٹ فیل ہوتی ہے، اور ان
إن إنا أعطينا إنا أعطينا إنا أعطينا أعطينا تو إنا نون مشدد ہے أعطينا أعطينا اور أعطينا تیسواں سپارہ شروع ہوتا ہے عما يتساءلون عما عما يتساءلون يتساءلون حمزہ ہے وہاں پہ عم عین ہے شروع میں عما يتساءلون عما يتساءلون عما نہیں کرنا وہ پھر اس پر میم الف ما ہو جاتا ہے نا عما عما میم زبر ما ہے عما ٹھیک ہے پڑھیں ہم بلا ایک دفعہ عما يتساءلون يتساءلون عما يتساءلون علون حمزہ ہے وہاں پہ تو آج ہمارا مخارج کا بیان مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا پچھلے 3-4 دنوں میں ہم نے مخارج کا بیان پڑھا تجوید کا سبق ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا ابھی انشاءاللہ تجوید کے سبق میں ہمارا رہ گیا ہے صفات کا بیان مکمل صفات ہم نہیں پڑھیں گے کچھ صفات پڑھیں گے مد کا بیان رہ گیا ہے اور اس کے بعد وقف کا بیان رہ گیا وقف کا ایک دن میں ہو جائے گا انشاءاللہ مد کا بھی ایک دن میں ہو جائے گا اور صفات کا بھی مینلی ایک دن میں ہو جائے گا اس کے بعد میں کچھ اور چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جیسے وقف کرتے ہوئے آپ نے شروع میں کبھی آتا ہے نا اللہ دینا تو وہاں پہ آپ الف کے اوپر زبر پڑھتے ہیں کہیں پہ وہ سورہ ملک میں قدیر الذی اس کو نون کتنی کہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہوگا اور کچھ ایسے حروف ہیں جن کو الگ طرح سے پڑھا جاتا ہے روایت حفظ میں تو انشاءاللہ وہ ہوگا ابھی ہمارے پاس 7 دن ہیں انف ٹائم ہے تجوید کا آلموسٹ مین چیزیں پڑھ لی ہیں 2-3 ہمارے مزید چیپٹر رہ گئے ہیں اور ہاں جی گرامر کے سبق میں نا آج ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع کی گردان وہ ہم نے کل پڑھی تھی فعل مضارع کی گردان ہم نے کل پڑھ لی تھی آپ میں سے کس کس نے فعل مضارع کی گردان یوٹیوب سے دیکھی ہے وہ میں نے اپلوڈ کیا نہیں میں نے نہیں دیکھی میں آج ضرور دیکھوں کل میں سن رہی تھی پر مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی شور کا ہاں اس لیے میں کہہ رہا تھا چونکہ یہاں پہ شاید آپ لوگوں کی پوری توجہ نہ ہو اگر ابھی آپ لوگ چاہیں تو اگر آپ پیچھے جا کے یوٹیوب پہ سے سن سکتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے ابھی سنیں بجائے اس کے کیونکہ یہاں پہ اتنا وہ کلیئر نظر نہیں آتا نا حرکات نظر نہیں آتی وہاں پہ آپ کو زیادہ کلیئر نظر آ جائے یا پھر کلاس کے اینڈ پہ آپ لوگ سوچتے ہیں آپ یہ کریں کہ کل تک نا آپ فعل مضارع کی گردان سن لیں وہاں سے اور فعل مضارع کی گردان وہاں سے سن لیں اور اس کو یاد کر کے آئیں جس طرح ہم نے کل پڑھی تھی نا اسی طریقے سے ہی میں نے اپلوڈ کی ہے لیکن وہاں پہ آپ کو زیادہ کلیئر نظر آ جائے گا یہاں پہ سلائڈس میں وہ زیادہ کلیئر نظر نہیں آ رہی تھی یوٹیوب پہ کیا لکھنا پڑے گا تو آئیں گے ہمارے جو چینل کا لنک نا میری آئی ڈی پہ ہے اگر آپ میری پروفائل میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا یوٹیوب چینل ہمارے کا لنک تو لکھا ہوا ہے فعل مضارع کی گردان اچھا ایک اور بات ہے انشاءاللہ ہماری جو آخری کلاس ہے آج ہے نا آج لیکچر نمبر 15 ہے اور آج منڈے ہے نیکسٹ سنڈے کو ہوگی ہماری لاسٹ کلاس ہے نا ہاں نیکسٹ سنڈے کو ہماری لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ تو اس کے بعد 1 یا 2 دن کا فرق رکھ کے نا منڈے کو یا ٹیوزڈے کو آپ لوگ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں چلیں ٹیوزڈے کو اسی ٹائم پہ ٹیوزڈے رکھ لیں یا وینسڈے رکھ لیں اگر آج ہے نا 17 تو اس کا مطلب ہے 24 ہوگی 25 رمضان کو رکھ لیتے ہیں یا 25 رمضان کو جس دن پھر ٹیسٹ رکھ لیں گے
ایک دو دن کے فرق کے بعد میں ٹیسٹ رکھ لیں گے. کلاس کے دوران ہی ٹیسٹ ہوگا, چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا. اور اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں کون کون سی چیزیں ہوں گی جو ہم ٹیسٹ میں جن کو سنیں گے. فعل ماضی کی گردان ہے, فعل مضارع کی گردان ہے, اسماء موصولہ, اسماء اشارہ, ضمائر منفصلہ, ضمائر متصلہ, اور یہی چیزیں ہیں. ابھی ہم نے گرامر میں فعل امر اور فعل نہیں پڑھا. اس کے بعد ہوگا اب حروف جارہ. حروف جارہ, حروف مشبہ بالفعل ان کا ترجمہ ہوگا, اور حروف جوازمہ ہم پڑھ لیں گے, اور حروف نواسبہ. 10 چیزیں ہیں گرامر کی, بالکل آسان ساز ہے. فعل ماضی, فعل مضارع, اسماء موصولہ, اسماء اشارہ, اسماء موصولہ, اسماء اشارہ, ضمیر منفصلہ, ضمیر متصلہ, حروف جارہ. اور کوئی ایسے ہے کوئی لکھ دے تاکہ وہ پھر یاد ہو, اور سارے اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. حروف جارہ ہو جائیں گے, اور حروف ناصبہ, جازمہ, اور حروف مشبہ بالفعل. یہ چیزیں ہوں گی. ماضی, مضارع. یہ میں نے کہا یہ حروف آپ نے کون سے کہا؟ حروف جارہ. میں کر دیتا ہوں. موصولہ, اشارہ, جی, اور ضمائر منفصل, منفصلہ, متصلہ, اور حروف مشبہ بالفعل. یہ ان کے معنی ہی صرف یاد کرنے ہیں. مشبہ بالفعل کے صرف معنی یاد کرنا ہے, اور حروف جارہ کے بھی صرف معنی اپنے یاد کرنے ہیں. اور حروف مشبہ بالفعل, حروف جارہ, حروف یہ ہم نے کیے ہاں مشبہ بالفعل کیا نا, انا, انا کا, انا, لا, کنا, لیتا, لعلہ. ہاں جی, ہاں 6-7 حروف ہیں حروف جارہ. حروف جوازمہ ہم کر لیں گے, اور حروف نواسبہ بھی کر لیں گے. حروف جوازمہ 5-6 حروف جوازمہ ہیں, 4 حروف نواسبہ ہیں. صرف ان کے معنی یاد کرنے ہیں, اور وہ ابھی ہم کریں گے, وہ میں ابھی یاد کروا دوں گا. ڈونٹ وری. اچھا جی, یہ ہے ہمارا. سہیل بھائی 25 کے علاوہ نہ کوئی آگے پیچھے کرے گا؟ 25 کو میں نے ٹریول کر کے پاکستان جانا ہے, ظاہر ہے اس دن تو میں ٹیسٹ میں نہیں آ سکوں گا. کون ہے؟ 26 کو کوشش کروں گا میں. راجہ بھائی آپ ایک دن پہلے کر لیجیے گا, آپ پہلے ایک دن کر لیجیے گا, یا آپ ایک دن بعد کر لیجیے. نون ساکن کے قواعد, میم ساکن کے قواعد, نون ساکن کے قواعد, میم ساکن کے قواعد, اور کیا ہے؟ نون ساکن کے قواعد ہم نے پڑھے, میم ساکن کے قواعد پڑھے تھے, اور حروف مدہ. حروف مدہ, بالکل حروف مدہ, نظائر, حروف لین, اور حروف مدہ, نظائر حروف مدہ, نظائر مدہ, حروف لین, اور حروف لین, اور حروف مخفم اور مستعلیہ, مفخم, حروف تفخیم کریں گے بس, اور حروف تفخیم ہوں گے. حروف جو قلقلہ ہے وہ بھی کریں گے, قلقلہ, اور حروف حلقی. حلقی آپ پڑھ چکے ہیں, حروف حلقی یا حروف اظہار جن کو کہتے ہیں, یہ مخارج ہیں. حروف حلقی مخارج میں ہیں, مخارج میں حروف حلقی, اچھا میں بلکہ الگ سے لکھ لیتا ہوں. اچھا جی, تفخیم, قلقلہ, مخارج میں حروف حلقی ہوں گے, حلقی, اور ہوگا غنہ. حروف حلقی, غنہ, قاف کا مخرج, ضاد کا مخرج, اور واو کا مخرج. یہ مخارج.
لیں جی مخارج میں ہم نے صرف یہی چیز ہوگی، اس کے بعد مد اور وقف، یہ جی یہ آپ کا ہوگا تجوید کا. اور جب آپ کر لیں گے نا تو پھر جو لوگ کلیئر کریں گے، کیونکہ اس میں اس پینل میں میں ہوں گا، نائٹ رائڈر بھائی ہوں گے، ضیاء بھائی ہوں گے یا علی بھائی، ان میں 3 لوگ ہوں گے. تو جو پھر کلیئر کریں گے ان لوگوں کو ہم پھر سند دیں گے انشاءاللہ. وہ ای سند ہوگی آپ کی، ای سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا. اچھا، آج کی کلاس کے بعد میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ نے جا کے اچھا ایسے کریں نا، جو بہنیں ہیں نا وہ رہنے دیں، جو بھائی ہیں وہ مجھے اپنا نمبر ان باکس کر دیں. بھائی مجھے اپنا نمبر ان باکس کر دیں، بعد میں کلاس کے بعد کر دیجیے گا. چلیں میں پھر آپ کو نا ایک گروپ میں ایڈ کر دوں گا بھائیوں کو، تو وہاں سے آپ کو نا لنک بھی مل جائے گا. اور آپ نے سن کے، جو بھی بہنیں ہیں وہ بھی اور بھائی بھی، یوٹیوب سے سن کے اگر آپ کو نہیں ملے گا آپ مجھے بتا دیجیے گا. ویسے میری پروفائل کے لنک میں بھی پڑا ہوا ہے چینل. تو جب آپ سن لیں یاد کر کے پھر مجھے ڈن کا میسج کر دیں، میں آپ کو پھر گروپ میں ایڈ کر لوں گا بھائیوں کو، بہنیں مجھے ویسے ہی میسج کر دوں گی. جی ٹھیک ہے. تو گرامر کے سبق کو آج پھر میں آپ کے لیے سبمٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ بعد میں کلاس کے بعد، اب جلدی تھوڑی کلاس ختم کر دیں گی، کلاس کے بعد آپ جا کے فعل مضارع کی گردان کو دیکھ لیجیے. ٹھیک. جی تجوید کے حوالے سے جو ہمارا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، کوئی بھی. یہ ٹیسٹ جو ہوگا یہ اکٹھا یہ کیسے ہوگا؟ مطلب آپ 1 by 1 کویسچن کریں گے یا؟ جی بالکل زبانی ہوگا. نہیں میں پوچھ رہی کہ آپ مطلب سب سے پوچھیں گے یا 1 by 1 نام لے کے سب سے کویسچن کریں گے؟ 2-3 منٹ لگے گی ایسا. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی صحیح. جی بالکل 1 by 1 کریں گے. ٹھیک. 1 by 1 کریں گے. پہلے تجوید کا کر لیں گے، پہلے گرامر کا کر لیں گے، پھر آپ تجوید 1 by 1 کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اور اگر جو نہیں سند لینا چاہتے وہ ان کی مرضی ہے، وہ نہ دے ٹیسٹ، لیکن اگر جو لینا چاہتے ہیں پھر ان کو تو کچھ نہ کچھ تو پھر ہم دیکھیں گے ہی نا، ان کو آتا بھی ہے کہ نہیں. جی کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟ چلیں پھر آگے ہم جی چلیں شروع کرتے ہیں. چودھری بھائی جی بیٹا پھر گیا. جی چودھری بھائی آپ کا کوئی کویسچن تو نہیں ٹیسٹ کے بعد؟ چودھری بھائی تو ویسے ہی پاس ہے، میں سمجھتا ہوں. اچھا محنتی آدمی ہے ماشاءاللہ. کیا چودھری بھائی اچھا چودھری بھائی کو آتا ہے بات کرنا؟ چودھری بھائی اور راجہ بھائی دونوں جو ہے نا بہت محنتی آدمی ہے ماشاءاللہ. نہیں آپ السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہماری ابھی ترابیاں ختم ہوئی ہیں تو اس لیے میں تھوڑا لیٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ تو سمیر بھائی آپ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پڑھ رہے تھے، تو کیا بات ہے؟ میں نے جانا تھا آج بھی، میں نے 2 بجے اٹھنا ہے اور میرے 10:30 ہو گئے. تھوڑا بہت ذرا جلدی نا، تو بس میری آنکھ لگ گئی تھی کل بھی اور پرسوں بھی.
कल आपने असल में ब्रॉड भी बहुत देर से शुरू की ना। मैं बैठा रहा, मैंने कहा अभी शुरू होती है, बस वो बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। चलो फिर मेरा कसूर है। अच्छे शागिर्द तो यही कहते हैं ना साहिल भाई। स्टूडेंट तो कभी भी नहीं कहते कि हमारा स्टूडेंट का तो कभी कसूर नहीं होता ना। कोई बात नहीं, मैं मजाक कर। अच्छा जी, शुरू करते हैं आगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यख़दऊन अनफुसहुम वमा यशऊरून पहले हम ना तजवीद के कवायद देखेंगे। तजवीद के कवायद। युखादिऊन अल्लाह, तो मुझे आप बताइएगा खा कौन सा कलिमा है, कौन से हरूफ में आपने पढ़ा था? खा हरूफ हल्की में पढ़ा था। वेरी गुड। और बताइए। और मतलब क्या कैसे अदा होगा? हरूफ तफखीम में भी पढ़ा था ना। इसका मतलब है जी बिल्कुल, इसका मखरज हमें पता चल रहा है। इसका मखरज क्या है?
حروف پور حلقی کر کا کے پڑھنا ہے، پور کر کے پڑھنا ہے، حلق کا وہ پور حصہ کر کے پڑھ بالکل پھوٹ کر کے پڑھنا ہے، اور حلق سے ادا ہوگا حلق کا وہ حصہ جو اوپر والا ہے، جہاں سے حلق اوپر شروع والا جی۔ یقال الف خالی از حرکت اور اس کے بعد ہے زبر، کیا کریں؟ بعد میں زبر، اس کے بعد ہے زبر، کون سے حروف میں ہے؟ تنوین ہے نہیں نہیں نہیں، یہ کس نے بولا تم؟ الف واو اور یہ تینوں اس میں آتے ہیں میرے ذہن سے۔ کون سے؟ الف واو ہے، اور یا کے نیچے زیر ایک اور ہے، کیا نام ہے؟ ہاں، تو یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف مدہ ہے نا، دوسرے مد آ گیا۔ ہاں جی، حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ ہیں، ہم نے پڑھے تھے واو الف اور یا۔ یا جی۔ واو سے پہلے پیش ہوتے ہیں نہیں، کب ہوں گے؟ جب یہ ان حروف واو ساکن اس سے پہلے پیش، یا ساکن اس سے پہلے حرف مد زیر، زیر خالی اس سے پہلے زبر ہو۔ زبر۔ تھوڑا وہ سامنے لکھ دیتا ہوں جس میں آپ کو نا لکھا ہوا ذرا زیادہ واضح نظر ہے، شاید آپ کو صحیح نظر بھی نہیں آ رہا، یہ ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے یخادعون اللہ، تو الف علی الف علی اس سے پہلے زبر، تو آپ کو پتہ چل گیا یہ کون سے حروف میں ہے؟ حروف مدہ مدہ، مدہ میں ہے۔ اس کے بعد ہے عین، آپ مجھے بتا سکتے ہیں عین کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ کون سے حروف میں ہے؟ حروف حروف حلقی، اظہار میں درمیان والے حلق سے ادا ہوتا ہے عین۔ اچھا، اس کے بعد ہے واو ساکن، اس سے پہلے ہے پیش، یخادعون، او تھوڑا سا لمبا کریں گے، یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، یخادعون اللہ والذین۔ اچھا، لفظ اللہ اس سے پہلے زبر، تو کیا کریں گے؟ مفخم پڑھیں گے، لام جلالہ مخفم پڑھیں گے۔ ویری گڈ، نہیں، پور کر کے پڑھیں گے۔ ویری گڈ، پڑھ کر کے پڑھیں گے، ویری گڈ۔ اس کے بعد ہے والذین، واو کیسے واو کو پڑھتے ہیں؟ اس کو بھی پور کر ہونٹ گول لام کر کے کے۔ اوپر جی کیسے پڑھا جائے گا؟ ہونٹو کو، لام کو گول موٹا کر کریں گے۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹو کو گول کرتے ہیں۔ والذین، والذین، زینہ والذین زینہ والذین، والذین یخادعون اللہ والذین، یخادعون اللہ والذین، ذال ہے نا، ذال زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگے گی، والذین، دین اوپر والے دانت، والذین، والذین اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگائیں گے نا تو پھر وہ والذین، ذین، الذین ذین، والذین، قوم کو مفخم نہیں کرنا بھائیو، والذین، والذین، سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی جی۔ اس کے بعد ہے آمنو، آمنوا، کی ادائیگی کے وقت ہونٹو کے خشک حصے، آمنو، آمنوا، وما 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 یخدعون، یخدعون، یہ ذرا خا کو جب پڑھتے ہیں نا، ہا ساکن ہوتا ہے نا، خا ساکن ہے، تو ذرا اپنے دھیان سے آواز کو سنیں، وما یخدعون، ٹھیک ہے، وما یخدعون، تھوڑی سی آواز
جاری رہتی ہیں. یخدعون وما يخدعون وما يخدعون يخدعون إلا إلا مشدد ہو نا، لام مشدد یا کوئی بھی لفظ مشدد ہے، شد والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے نا تو تھوڑا اس کو سختی سے پڑھیں. جی جی تو ادا نہیں ہوتا. الا دیکھیں، الا اگر الا الا تو یہ صحیح نہیں. الا انفسہم، أنفسهم نون ساکن ہے نا، نون ساکن. تو نون جی ساکن کے 4 قواعد ہیں، نون ساکن تنوین کے. تو یہاں پہ نون کو چھپا کے پڑھیں گے نا، اخفاء کا قاعدہ ہے. نون ساکن تنوین کے بعد اخفاء میں سے آ جائے تو انفسہم. أنفسهم. اچھا اب دیکھیے، الا کے بعد ہے الف یا حمزہ متحرک. مجھے بتائیے کیا کریں گے؟ الا کے بعد حمزہ متحرک ہے، کیا کریں گے الا پر؟ مد کریں گے. کوئی اور بتائے گی؟ ارے باری باری بتائیں. لام الف لا ہے، حروف مدہ کے بعد ہے حمزہ متحرک، کیا کریں گے؟ سوچ کے بتائیں. جھٹکے سے پڑھیں. جھٹکے والا وہ ہوتا ہے جو ساکن ہو. اپنی آدھی تعریفیں واپس کرتے ہیں جو آپ نے ابھی غلطی کی ہے اس وجہ سے. اس طرح تو ساری واپس ہو جائے گی. اچھا جی، دیکھیے بھائی، حروف مدہ کے بعد حمزہ متحرک آ جائے تو مد کرنی ہے. چھوڑ دیں اس بات کے اوپر مد لکھی ہے یا نہیں لکھی، مد کرنی ہے. الا انفسہم إلا أنفسهم وما وما یشعرون. يشعرون. السلام علیکم. ہیرا نور نے بتایا کہ الا کو لمبا کر کے پڑھنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وما یشعرون. وما يشعرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادعون اللہ يخادعون الله والذین والذين آمنوا آمنوا وما يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم إلا أنفسهم ما يشعرون. وما يشعرون. میں اپنا ساتھ ساتھ شروع میں قواعد بتاتا جاؤں گا. اچھا مجھے آپ یاد کروائیے گا، میں نے کیا کیا ہوا ہے، سورہ فاتحہ کے نا، سورہ فاتحہ پہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے جس میں سارے قواعد بتاتا ہوں. مطلب الحمد بتاؤں گا، یہ الف لام کون سا ہے، اس کے بعد حمد، یہ ہا کا یہ مخرج ہے، میم ساکن ہے تو اس سے مراد یہ ہے. وہ میں نے، مجھے یاد کروائیے گا، میں اسی چینل پہ میں اپلوڈ کر دوں گا. آخر میں نا تمام قواعد کی مشق ایک ویڈیو میں ہو جاتی ہے، ایک سورہ فاتحہ میں نے کروائی. اچھا یہاں پہ ذرا دیکھیے شروع میں یخادعون، الف حالی خادعو، الف حالی اس سے پہلے زبر کون سے حروف میں ہے؟ حروف مدہ. عین پیش واو او، واو ساکن اس سے پہلے پیش کون سے حروف میں ہے؟ حروف مدہ. ویری گڈ. یخادعون، اس کے بعد ہے لفظ اللہ، اس سے پہلے ہے زبر. یخادعون اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر. کیا کریں گے؟ لفظ اللہ کو اور کر کے پڑھیں گے. لام پر پڑھ گئے. واو کی ادائیگی کے وقت، والذین، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹو کو گول کریں گے. گول کر کے پڑھیں گے. دال ہے نا، دال، زال، زبان کی نوک اوپر والے، اوپر دانتوں کے ساتھ لگا. اوپر والے دانتوں کے کناروں سے.
کناروں کے ساتھ. اگر آپ نیچے آئے گی زبان تو پھر وہ زا کی مشابہت ہو جائے گی. والذین اس کے بعد یا ساکن اس سے پہلے زیر والذین آپ پڑھ چکے ہیں, یہ جائز مدہ ہے. اس کے بعد ہے آمنو, حمزہ پر کھڑا زبر ہوتا ہے آمنو, نظائر حروف مدہ. واو ساکن اس سے پہلے پیش آمنو حروف مدہ. واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹو کو گول, ما میم ہونٹو کے خشک حصے سے. یخدعون خا کو ساکن جب پڑھتے ہیں نا تو دھیان سے, میں نے آپ کے لیے آپ کو یہ آواز دوبارہ سنائی تھی, آپ کو رہے یاد کہ آواز کس طرح جاری رہتی ہے, ذرا سنیے دھیان. یخدعون یخدعون پڑھیے ذرا ایک دفعہ. صفت میں ہے, چونکہ ہم صفات نہیں پڑھیں گے جلدی سے پڑھیں گے, اتنا ٹائم نہیں ہوگا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری ساتھ ہی ساتھ پریکٹس ہو جائے. یخدعون عین کو پڑھیں گے وسط حلق سے درمیانی حلق, عین یخدعون. اس کے بعد ہے شد والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا. حروف مدہ کے بعد حمزہ متحرک ہو تو مد آتی ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ متحرک. یہ ہم نے کس میں پڑھا, یہ جو آپ ابھی بتا رہے ہیں کیا مطلب یہ کس کی اس میں ہم نے پڑھا تھا یا علیحدہ سے آپ نے یہ بتایا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے تو ہاں جی 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 یہ باقاعدہ انشاءاللہ ابھی 2-3 دنوں میں پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے مد کی پریکٹس کر لی ہے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ متحرک آ جائے, جزم آ جائے یا شد آ جائے تو ہم مد کر کے پڑھتے ہیں. ویسے یہ میں نے لکھا نہیں, لکھا نہیں ہے, نہیں ابھی لکھوایا نہیں, انشاءاللہ لکھیں گے 1-2 دن میں. مجھے بتا دیں کیا آپ نے کہا, مجھے سمجھ نہیں اس کی آئی نا. مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ متحرک حمزہ آ جائے یعنی الف آ جائے, اس پر کوئی حرکت ہو. حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے یا جزم آ جائے یا شد آ جائے. حروف مدہ یا نظائر حروف مدہ کے بعد تو وہاں پہ مد ہوتی ہے. اس کے بعد انفسہم نون ساکن ہے, اخفاء کا قاعدہ ہے, اخفاء کے پڑھیں گے. اچھا میم ساکن کے بعد ہے واو, کون سا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے 3 قواعد, اخفاء شفوی, اظہار شفوی, ادغام شفوی. کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. آپ دیکھیے ذرا میں اظہار کر کے پڑھوں گا. الا انفسہم وما یشعرون, الا انفسہم وما, یہ ہے اظہار کہ میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. انفسهم وما سمجھ آ رہی ہے اظہار کو کس طرح کرنا ہے؟ میم کو ظاہر کرنا ہے. ہم وما, اور اظہار کا قاعدہ پڑھا تھا, دیر نہیں لگاتے. پڑھیے ذرا ایک دفعہ. انفسهم وما وما. جی میں ایک دفعہ سارا پڑھوں. اچھا جی, اس کے بعد میں ایک دفعہ پڑھوں جی سارا. ذرا اس کے بعد ہے یش, شین ہے نا, شین میں نے پڑھا تھا, آواز کو پھیلاتے ہیں تھوڑا. یشعر, ذرا سنیں گا. یشعرون یش را کو مفخم پڑھنا ہے. یشعرون. ابھی دیکھیں اگر آپ کریں گے نا او, اس کا مطلب ہے آپ نے ہونٹو کو او جب آپ پیش کی ادا بول کریں گے تو پیش ادا ہوگی, ادروائز نہیں. یشعرون تو پیش ادا ہوگی, ادروائز نامکمل ادا ہوگی, یعنی مجہول. یشعرون
यशउरून। वेरी गुड, वेरी। अच्छा जी, जरा ग्रामर के सबक को देखते हैं एक दफा। भाई मैं एक दफा पढ़ूं, मेरा तलफ़ुज़ ठीक हो जाएगा। जी जी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युहादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। ठीक है जी, ओके ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। ये रिपीट कर दीजिएगा एक दफा भाई, आपने जो बताया। अच्छा जी, ये बड़ी सिंपल सी सादा सी बात है कि जबर जेर और पेश को आपने लंबाना करना। खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, या वाव साकिन उससे पहले पेश, या साकिन उससे पहले जेर, अलिफ खाली उससे पहले जबर, जिनको हमने हरूफ मद्दा। लंबा किनको करना? हरूफ मद्दा, नज़ायरे हरूफ मद्दा को, और जबर जेर पेश को लंबा नहीं करना। ये बिल्कुल सादा सी बात है। अच्छा एक बार दोहरा देता हूँ, ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, और हरूफ मद्दा जो हैं उनको लंबा करके पढ़ना। वेरी गुड। मद्दा यानी खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश। जी ठीक है। ठीक। और एक और बात, ये बात इन्हीं हरूफ पर मद होती है। जो मद अच्छा, इन्हीं हरूफ पर मद होती है, ये भी एक मजे की बात है। और हरूफ लीन पर मद वो जिस तरह होती है वो भी हमने पहले जिक्र किया था, इंशाल्लाह मद वाले दिन इस पे मज़ीद करेंगे। ठीक है जी, अब आगे हम देखते हैं अपने ग्रामर के कवायद। टाइम वो हमारा थोड़ा दरमियान में ना, इस वजह से अभी मैं चाह रहा था थोड़ी जल्दी हम क्लास खत्म कर दें। चलें 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। अच्छा जी, शुरू में देखिए युखादिऊना, शुरू में या है ना, आखिर में वाव नून, शुरू में या। तो अच्छा, युखादिऊना मुझे बता सकते हैं ये इस्म है या फेल? इस्म की कौन सी अलामत इसमें पाई जाती है? युखादिऊना शुरू में अलिफ लाम है? युखादिऊना शुरू में अलिफ लाम है? इसमें ज़मीर आखिर में ज़मीर है? नहीं आखिर में या निस्बती? नहीं शुरू में दा या या है। नहीं है। अच्छा, हरफे जार बात का अपना है? नहीं। अच्छा जी, तो फिर ये इसका मतलब है इस्म नहीं है, फेल है। फेल की तरफ आते हैं। अब फेल में कौन सा ऐसा फेल है जिसके शुरू में अलिफ ता या नून में से कोई हरफ आता है? फेल माजी के फेल मुजारे? फेल मुजारे के अलिफ ता या नून में से कोई हरफ आता है, तो इसका मतलब है ये फेल मुजारे है। आपने पढ़ा है फेल मुजारे का कौन सा सीगा है जिसके शुरू में या है और आखिर में वाव नून? आपने कल देखा, एक सीगे के शुरू में अलिफ है, एक के शुरू में नून है। 6 सीगे हाजिर के शुरू में ता है। गायब के 4 सीगे हैं जमा आता है, जमा, मुजक्कर, गायब। और वैसे भी हमें वाव नून से पता चल रहा है वाव नून जमा की अलामत। हाँ, तो वो सब धोखा देना चाहते हैं। खादा युखादी हो धोखा देना, वो सब धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को। वो सब अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। वाव और अल्लाह कौन से अस्मा में है? क्या अल्लाज़ीना? अल्लाह दीना, हाँ जी, कौन से अस्मा में है? अस्माए मौसूला में है, मिलाने के लिए आते हैं। वो सब धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को। और वो सब जो आमनू आखिर में है वाव अलिफ, आमना आमना आमनू, दरबा दरबा दरबू, वो सब धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को। वल्लदीना और जो आमनू उनको, वो सब जो ईमान लाए। वाव का तर्जमा और, माँ का तर्जमा नहीं। माँ के 3 तर्जमे हमने पढ़े हैं, नहीं, क्या और जो। और यखदाऊना वो सब धोखा देते, वो सब धोखा देते। इल्ला सिवाय या मगर,
अनफुसहुम, हम आप पढ़ चुके हैं, अनफुस अपने आप को, अपनी जानों को, और हम हमने पढ़ा है ज़माइर मुत्तसिला में है, वाव और मा ही यशउरून, शुरू में या है आखिर में वाव। अच्छा मुझे यश नहीं, अगर आप बता देना कौन सा, मुझे बताएं यशउरून इसम है या फेल? यशउरून फेल फेल है, फेल है। किस कौन सा फेल? फेल माजी है। के फेल फेल माजी के मुजारे, मुजारे मुजारे। मुजारे मुजारे फेल मुजारे का वो सीगा जो या से शुरू होते हैं वो 4 है, आपने देखने, आप याद कर लेंगे, कल हमने पढ़ा था, और इंशाल्लाह आप फेल मुजारे की गर्दान को ना जाके आज भी याद करेंगे, यश और रून। कल फिर मैं इंशाल्लाह आपसे ना फेल मुजारे की गर्दान सुनूंगा, और कल आपका फेल मुजारे की गर्दान का कंपटीशन भी होगा। अच्छा जी, शुरू में या है, आखिर में वाव नून, यश और रून, वो सब शऊर नहीं रखते, उससे पहले मीम अलिफ मा है। युखादिऊन अल्लाह, वो सब धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को, वल्लदीन आमनू, वैसे इसका युखादिउ इसका मतलब होता है धोखा देना, लेकिन अल्लाह की चूंकि बात हो रही है तो अल्लाह को कोई धोखा दे नहीं सकता, तो धोखा देने की कोशिश कर सकता है, तो इसलिए हम फिर तर्जमा करते हुए युखादिऊन अल्लाह, वो सब धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को, वल्लदीन आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए। देखें आमनू माजी का सीधा है कि जो ईमान ले आए, ला चुके हैं। वमा यखदाउना, और वो सब धोखा नहीं देते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, अपने नफ्स को, वमा यशऊरून, लेकिन वो सब शऊर नहीं रखते। यस ऐसा हो रही है। ठीक है जी, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाएगा। आमीन सुमा आमीन। आपके लिए, सबके लिए कल तक का होमवर्क है, फेल मुजारी की गर्दान आपने वहाँ से याद करके आनी